دوستو آج کل فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں بہت سی باتیں چل رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان جو جنگ چالو ہے اس کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان سب کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ مسجد اقصی، یروشلم اور ٹیمپل ماؤنٹ سب اسی ایک جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ جگہ اسلام، یہودیت، مسیحیت تینوں مذاہب کے نزدیک بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ مسجد اقصی کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہودی مسجد کے احاطے میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن انہیں وہاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے حلف برداری کے ایک ہفتے کے اندر ہی ملک کے قومی سلامتی کے وزیر اور انتہائی دائیں بازو کے رہنما ایتامر بین گوئر کا مقبوضہ بیت المقدس یا مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصی کے احاطے کا دورہ بہت ہی زیادہ تنازع کا شکار ہو گیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسے بے مثال اشتعال انگیز قرار دیا ہے، لیکن ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا ایتامر بین گوئر نے وہاں عبادت کی تھی یا نہیں، لیکن فلسطینی افراد اسے مسجد اقصی کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آخر اسرائیلی وزیر کا مسجد اقصی کے احاطے میں جانا اتنا متنازع کیوں بن گیا، اور مسجد اقصی اتنی اہم کیوں ہے کہ اسرائیلی وزیر کے وہاں جانے کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر کئی مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چین نے بھی شدید اعتراض کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ در حقیقت مسجد اقصی، جسے یہودیت کے ماننے والے یروشلم کہتے ہیں، ان کے لیے بھی مقدس ترین مقام ہے، اور اسلام میں اسے تیسرا مقدس ترین مقام بھی سمجھا جاتا ہے۔ مقدس مقام جسے یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمانوں کے لیے الحرم الشریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں مسجد اقصی اور ڈیم آف دی راک شامل ہے۔ ڈیم آف دی راک کو یہودیت میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے، اور مسلمان بھی اسے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اسے مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس مذہبی مقام پر غیر مسلموں کے عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ مسجد اقصی گول گنبد والی مسجد کا نام ہے جو 35 ایکڑ کے احاطے میں موجود ہے۔ مسلمان اسے الحرم الشریف بھی کہتے ہیں، یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ کمپلیکس یروشلم کے پرانے علاقے میں ہے جسے یونیسکو سے عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ بھی مل چکا ہے۔ یہ علاقہ سن 1967 میں غرب اردن، غزہ کی پٹی اور اولڈ سٹی سمیت مشرقی یروشلم کے اسرائیل کے الحاق کے بعد سے متنازع ہے، تاہم اس حوالے سے تنازع اسرائیل کے وجود سے پہلے سے جاری ہے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک علیحدہ فلسطینی علاقے کے لیے تقسیم کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ اس منصوبے کے مطابق 2 ممالک بنائے جانے تھے، ایک یورپ سے آنے والے یہودیوں کے لیے اور دوسرا فلسطینیوں کے لیے۔ یہودیوں کو 55% زمین اور باقی 45% زمین فلسطینیوں کو دی گئی۔ 1948 میں اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی سمیت 72% زمین پر قبضہ کر لیا اور خود کو ایک آزاد ملک قرار دیا۔ دراصل 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح شہر کے پرانے علاقے میں واقع الاقصی کمپلیکس بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ اسرائیل نے اسے اردن سے چھین لیا تھا، لیکن مقدس مقام کے کنٹرول کے تنازع کے بعد جمود کو قرار رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا۔ اس نظام کے تحت اردن کو اس جگہ کا نگہبان بنایا گیا تھا، جبکہ اسرائیل کو سیکورٹی کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری ملی تھی، لیکن یہاں صرف مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت۔ یہودی یہاں آ سکتے تھے لیکن انہیں عبادت کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، جو 7ویں صدی سے تعمیر کیا گیا تھا، مسلمانوں کے لیے یروشلم یعنی الحرم الشریف کے نام سے مشہور مقدس مقام میں شامل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پر گئے تھے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ بائبل میں مذکور یہودی مندر یہاں واقع تھے، لیکن یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کمپلیکس کی مغربی دیوار کو ویلنگ دیوار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یہودی مندر کا حصہ ہے، جبکہ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے البراق نامی جانور باندھا تھا اور معراج کا سفر کیا اور وہاں خدا سے مکالمہ کیا، اسی لیے اسے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق سن 1999 میں ٹیمپل ٹاؤن کے عہدیداران نے اعلان کیا کہ وہ ڈوم آف دی راک کی جگہ پر تیسرے مندر کی بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اس علاقے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان لڑائی چالو ہو گئی، جس میں 20 فلسطینیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور اس طرح یہ لڑائی جاری رہی اور اب تک جاری ہے۔